السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سے ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور علماء کون ہوتے ہیں۔ 10 منٹ کی گفتگو آپ بڑی محبت کے ساتھ سماعت کر لیجیے گا۔ آپ اپنے وقتوں کو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو دیکھنے میں تو لگا دیتے ہیں، آپ گانا سننے میں لگاتے ہیں، فنی ویڈیو دیکھنے میں لگاتے ہیں، کرکٹ دیکھنے میں لگاتے ہیں، دیگر تمام عیاشی کی چیزوں کو اگر دیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ کم سے کم ہم اس چیز کے تعلق سے جانیں جس چیز کے تعلق سے جاننا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ دیکھیں کہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو دیکھ کر آپ وقت کو گنوا دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اوپن کیجئے اور آپ دیکھیے، یا پھر آپ رکھ دیجئے اوپن کر کے، آپ اپنے تمام کام میں اگر لگے تو وہ بھی کیجئے، لیکن اس کو غور سے صرف سنتے رہیے۔ ممکن ہو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بات ایسی آپ کے ذہن تک پہنچ جائیں گی کہ جس سے جو ہے آپ کے علم سیکھنے کا انشاءاللہ العزیز ہنر آ جائے گا، اور آپ یہ کوشش کرنے لگیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اب ہمیں اسلام کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، اب ہمیں اس کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے، معلوم کرنی چاہیے۔ میں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں سبسکرائب کر لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے مختصر سی گفتگو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور 10 منٹ آپ میرے ساتھ ضرور بنے رہیں گے۔ اسلام کے تقاضے کے تعلق سے میری پہلی گفتگو آپ کے حوالے کہ اسلام کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، اس چیز کا کتنا ضروری ہے کہ یہ علم مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے آپ نے جو گفتگو سنا ہے وہ اسلام کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ہے، علم کے تعلق سے بھی سنا ہے، اور علم کی فضیلت ہی کے ایپیسوڈ میں یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے پارٹ 4 میں، انشاءاللہ العزیز آپ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں اور اسلام کے لیے ضروری کیا ہے کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے کس چیز کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو اسلام کے بنیادی تقاضے جو ہیں اس چیز کا ہمیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اب اسلام کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، میں آپ کو اس کو ایک مثال سے لے کر چلوں گا کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں، اور جو ناپسند ہے یہ بھی اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں کہ ہمیں پسند اور ناپسند کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم یہ چیز معلوم نہیں کریں گے یا یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یا کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے اور کون سا ایسا کام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا علم ہمیں نہایت ضروری ہے۔ آئیے تھوڑا مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں گویا کہ اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ ناپسندیدہ عمل کر رہے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی نہیں بلکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، برائی ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر کوئی اسی چیز سے منع کرتا ہے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے کہ کوئی برائی کر رہا تھا اسے روک دیا، روکنے والا یہ اچھا ہو گیا۔ تو برائی غلط چیز ہے لیکن برائی سے روکنے والا جو انسان ہے وہ اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک برائی سے روک رہا ہے۔ اب ہمیں یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی تقاضے جو ہیں صرف یہیں تک ہے یا پھر اور آگے بھی ہے؟ تو آگے تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ اتنی لمبی ویڈیو دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند ہے اور کون سا عمل ناپسند ہے۔
تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل پسند ہوگا وہی اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں، اور جو ناپسند ہوگا وہ بھی اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں۔ اس لیے کہ پسند اور ناپسند دونوں کا جاننا ضروری ہے، اور یہ چیزیں کب ہم جانیں گے؟ جب ہمارے اندر علم ہوگا۔ بغیر علم کے ہم کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے آنے والی نسلوں، اپنے شہروں، اپنے علاقے، اپنے گلی کوچے تک علم کو عام کیجیے۔ اب جب اسلام کے بنیادی تقاضے کے تعلق سے آپ نے سن لیا، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ علماء کون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب اس کا ترجمہ سننے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو انما پیش کیا گیا ہے، یہ انما جو ہے کلمہ حصر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، یا وہی ڈر سکتے ہیں، یا وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ سے وہی ڈریں گے یا ڈر سکتے ہیں یا ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اردو زبان میں علماء سے مولانا حضرات، مولوی صاحب، امام صاحب یا پھر مفتی صاحب، اس کے علاوہ مدارس اسلامیہ سے جو فضلاء کرام آتی ہیں فراغت کے بعد، یہ وہ مقدس جماعتی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، علم جاننے والے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان مقدس علماء کرام کی جماعتوں میں اضافہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ اگر کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کا علم محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کا علم محدود نہیں ہے۔ العلماء جب کہیں گے تو ہمارے ذہن میں اور ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء کرام کی جماعتوں کے اسماء مبارکہ آنے لگتے ہیں۔ مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے علاوہ سیدی سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان، سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، ان کے علاوہ سیدی و سندی آقائی و مولائی سرکار حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی مقدس ذات سامنے آتی ہیں۔ ان کے علاوہ حضور حافظ ملت، ان کے علاوہ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ، ان کے علاوہ حضور شیر بہار مفتی محمد اسلم رضوی علیہ رحمہ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام کے اسماء مبارکہ ذہن و فکر کے اندر آتے ہیں۔ لیکن میں یہیں پر ٹھہر کر آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ العلماء کے جو معنی ہے جاننے والے کی ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے علماء ڈریں گے، اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ دین جو ہم کو اسلام کے نام سے ملا ہے اور علم سے جڑا ہوا ہے، اس کا علم کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ علم اسلام کا ایک ضروری اور بنیادی عناصر ہے۔ اس میں صحیح عقائد کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے منشا و فرمان کا علم ہو جائے، کیا چیز ہم پر فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے، اس کا فرق ہمیں معلوم ہو جائے، کیا توحید اور کیا شرک ہے یہ معلوم ہو جائے، کفر اور ایمان کا فرق معلوم ہو جائے، طاعت اور معصیت کا علم ہو جائے، حلال و حرام کا فرق معلوم ہو جائے، جائز و ناجائز کا فرق معلوم ہو۔ یہ چیزیں اسی وقت معلوم ہوں گی جب ہمارے اندر علم ہو۔ تو علم کا سیکھنا گویا کہ نہایت ضروری ہے۔ اور دیکھیں علم ہوگا تو یقیناً آپ کے اندر خوف خدا بھی پیدا ہوگا، اور اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے تو آپ کے اندر خوف خدا پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان یہ ممکن کوشش کرتے چلے جائیں کہ علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو آگے بہت ساری گفتگو ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر آپ سے پارٹ 5 میں ملوں گا۔
علم کی فضیلت اور ان کے ساتھ میں دیگر اور چیزوں کو لے کر انشاءاللہ العزیز. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھی دوستوں اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.